جب ہم صیام کی بات کرتے ہیں، اس مہینے کی بات کرتے ہیں، یہ کم کھانے، کم سونے اور سارے معاملات کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، جبکہ ہم اس کے الٹ کرتے ہیں۔ پکوڑے، سموسے، کھانے پینے کی چیزیں اور دہی بھلے، فروٹ چاٹ اور یہ چیزیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں۔ کھانا پینا زیادہ شروع ہو جاتا ہے، ہمارا سونا زیادہ شروع ہو جاتا ہے کہ ٹائم ہے ابھی نماز میں کچھ دیر مزید سو لیں، تو یہ اس کے الٹ نظر آتا ہے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے خاتون ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بنیادی بات یہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے ایجوکیٹ کرنے کا حق ہے۔ تعلیم دینی ضروری تھی اور ضروری ہے اور رہے گی، اور اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ مسلسل یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ نہیں، قرآن کا مہینہ ہے۔ روزے تو قرآن کے لیے رکھوائے گئے، اور روزے کی وجہ سے بڑی سہولت ہے، کیونکہ میل مینجمنٹ ہو گئی، سلیپ مینجمنٹ، آپ کا سونا کم ہے، آپ کا کھانا کم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ اس بارے میں ایک کانسیپٹ بلٹ نہیں ہوا لوگوں کو اس بارے میں شعور نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ کھانے کی طرف توجہ کرتے ہیں، سونے کی طرف توجہ کرتے ہیں، وقت بہت سارا ہو جاتا ہے۔ اس وقت کو گزارنا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ گوسپ زیادہ کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس دوران یعنی میڈیا سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں، سارا دن میڈیا یعنی سوشل میڈیا ہو یا کسی بھی قسم کا میڈیم میں وہ زیادہ یوز کیا جاتا ہے، زیادہ ان کی مصروفیت رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ نیٹ فلکس پہ اگر ٹائم زیادہ لگائیں یا سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم لگائیں تو یہ رمضان تو نہیں ہے پھر۔ تو رمضان کی اصل قرآن ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان میں سے ایک سنت دورہ قرآن بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ اجود الناس، اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی انسان تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح، تند و تیز طوفانوں کی طرح ہوتی تھی، اور ایسا تب ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا حصہ وحی کا اتر چکا ہوتا تھا اس کو ریوائز کرتے تھے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ مہینہ قرآن کو ریوائز کرنے کا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں بھی تلاوت قرآن ہونی چاہیے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی لینگویج میں کم از کم قرآن کو سیکھنے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اب تو بہت آسانی ہے، آپ کسی مجلس میں جائیں بہت اچھا ہے، کیونکہ مجلس کا حصار فرشتے کرتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن آپ گھر کے اندر مجالس منعقد کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ، اور قرآن کو ضرور پڑھیں، قرآن کو سنیں، اور دورہ قرآن کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اب تو کتنے چینلز ہیں جو دورہ قرآن دیں گے، کتنے سوشل میڈیا چینلز کے تھرو دورہ قرآن آئیں گے۔ تو ایک دفعہ پورا قرآن ریوائز کرنے کا تہیہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں